ناظرین، کہنے کو تو آئین پاکستان حکمرانوں کو اللہ کی نیابت کا پابند بناتا ہے، یعنی جو قوم کے سربراہ اور قانون ساز قوتیں ہوں گی وہ اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان میں قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کریں گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حکمران اللہ اور رسول کی تعلیمات سے زیادہ عالمی استعمار اور مغربی دباؤ کے سامنے جھکنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مغرب کا ایک اشارہ ابرو ہوتا ہے اور غلام ذہن فوراً لبیک و سعدیک کے نعرے لگا کر قومی غیرت، ملی اور ریاستی عزت کو مغربی مفادات کی بھینٹ چڑھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں 18 سال سے کم عمر شادی پر پابندی کے پاکستان کے صوبائی اور وفاقی بل کے حوالے سے ایک تحقیقی جائزہ پیش کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ غیر آئینی اور غیر شرعی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس غیر آئینی غیر شرعی بل کو خود امریکہ اور یورپ کے قوانین اور شواہد کی روشنی میں ایک غیر انسانی قانون بھی ثابت کریں گے کہ ایسا قانون جو پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے، خود ان مغربی ممالک کے اندر اس قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور وہاں پہ بھی وہ قانون نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان میں انتہائی چالاکی سے منظور کیا جانے والا یہ غیر اسلامی اور غیر آئینی بل حد بلوغت کو 18 سال مقرر کرتا ہے، یعنی اس بل کے مطابق کوئی بھی لڑکا یا لڑکی 18 سال سے پہلے بالغ شمار نہیں کیے جائیں گے، اس لیے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اس پہ سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں، جبکہ دنیا کے وہ ممالک جن کی تقلید ہمارے حکمران اندھی عقیدت سے کرتے ہیں، خود وہاں بھی کم سنی کی شادی کے حوالے سے باقاعدہ قانونی سہولت موجود ہے۔ مثلا امریکہ کی اپنی کئی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر پریکٹیکلی شادی کی کم از کم کی کوئی حدمی حد مقرر نہیں ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق کیلیفورنیا، میسیسپی اور میکسیکو میں والدین عدالت کی اجازت سے کسی بھی عمر میں شادی کر سکتے ہیں، اور بعض ذرائع یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ ان ریاستوں میں 12 سے 13 سال کی لڑکیاں اور لڑکے بھی سرکاری طور پر شادیاں رجسٹرڈ کرواتے پائے گئے ہیں۔ بلکہ اگر اس حوالے سے امریکی ریاستوں کا آپ میپ دیکھیں جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو جو سبز رنگ کی ریاستیں ہیں وہاں 16 سال کی شرط ہے، یعنی 50 میں سے 24 ریاستوں میں شادی کی کم از کم جو عمر مقرر ہے وہ 16 سال ہے۔ ہمارے حکمران جن کی تقلید میں اندھے ہو کر 18 سال کی شرط لگا رہے ہیں، ان کی اپنی اکثر ریاستوں میں 16 سال کا قانون ہے۔ بلکہ ایک ریاست تو ایسی ہے جس میں 15 سال عمر کی حد ہے کہ اس عمر میں جا کے آپ شادی کر سکتے ہیں، جو یلو کلر کا آپ میپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہیومن رائٹس واچ کی آفیشلی رپورٹ سے آپ کو یہ سارے اعداد و شمار دے رہا ہوں۔ اور صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ کے بھی کئی ملکوں میں قانونی گنجائش موجود ہے کہ آپ پہلے شادی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اسکاٹ لینڈ اور اسپین میں عدالتی منظوری سے 16 یا پھر حتیٰ کہ 14 سال کی عمر میں شادی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آسٹریا، بیلجیم، یونان، ہنگری، آئرلینڈ، آئس لینڈ، مالٹا، اٹلی وغیرہ میں بھی 18 سال سے کم عمری کی شادی کے لیے باقاعدہ قانونی سہولت میسر ہے۔ اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کم عمر شادیوں کا سب سے زیادہ جو تناسب ہے وہ افریقہ میں پایا جاتا ہے، جہاں مجموعی شرح کا 40% جو ہے نا وہ وہاں پایا جاتا ہے کہ وہاں 18 سال سے پہلے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کے کئی خطوں میں شادی کی کم از کم جو عمر ہے وہ 18 سال کی کوئی پابندی کی حد جو ہے نا وہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان حکومتیں اور حتیٰ کہ جو ابھی ہے وہ کیا کہتی ہے، مسلم لیگ حکومت، جن کے نام یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں کلمہ طیبہ کے سائے تلے 18 سال سے کم عمر میں شادی کا قرآن و سنت کے منافی قانون بنا کر اس پر سخت اور غیر اخلاقی سزائیں نافذ کرنے کے درپے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہ حکمران مغرب کی خوشنودی کی خاطر عالمی مالیاتی اداروں کی قرضہ جاتی شکنجوں سے نجات کے لالچ میں اور استعمار کی نظروں میں نمبر ٹانکنے کے شوق میں، یہ وہ حکمران جو مسلم لیگ کے بینر تلے جمع ہیں اور اسی کی حکومت ہے، اپنی تہذیب، اقدار اور اسلامی اصولوں کو پسے پشت ڈالنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کئی دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ شادی کے لیے ایک مخصوص عمر مقرر کرنا طبی، مذہبی، سماجی اور فطری ہر زاویے سے غیر معقول ذہنیت کی غمازی ہے۔ بلوغت کے بعد بلا وجہ تاخیر نہ صرف طبی نقصانات کا باعث بنتی ہے، بلکہ معاشرے میں جنسی درندگی، جنسی تشدد اور آوارگی کے ساتھ ساتھ بے راہ روی کو جنم دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال کے واقعات بہت حد تک بڑھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں۔
جس کی بنیادی وجہ شادی میں تاخیر ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کی رپورٹس میں آپ کے سامنے اگر رکھوں تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ یہ اسلام آباد کی ایک NGO ہے ساحل، جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے، جن کی ویب سائٹ پہ ان کا موٹو لکھا ہوا ہے کہ ہر بچہ محفوظ، سیکیور اور پروٹیکٹڈ۔ ان کی جو رپورٹ ہے 2023 کی، اس کے مطابق ملک بھر میں 4213 بچوں کے خلاف تشدد کے رپورٹڈ کیسز موجود ہوئے، اور ان میں سے اکثر جنسی تشدد کے کیس تھے۔ 53% کم سن لڑکیاں متاثر ہوتی اس رپورٹ کے مطابق جنسی تشدد کے واقعات میں۔ اور 2024 کی اسی NGO کی رپورٹ کے مطابق پورے سال میں 1828 بچوں کے جنسی زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے، جس میں 1000 سے زیادہ کم سن لڑکیاں متاثر ہوئی تھی۔ اور ابھی 2025 کی جو رپورٹ ہے، اس میں پہلے 6 ماہ کی، اس کا جو اعداد و شمار ہے وہ گزشتہ سال سے 20% اضافہ ہوا، یعنی ہر روز درجنوں کم عمر بچیاں جنسی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ یقیناً اس کے کئی اسباب ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف یہ ایک وجہ ہے، بہت سارے اسباب ہوں گے جن میں بات ہونی چاہیے، حل نکلنا چاہیے، لیکن ایک بڑی وجہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر بتائی جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو کے واسطے سے ہم ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتے کہ 18 سال سے پہلے شادی کو سراہا جانا چاہیے، اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن 18 سال سے پہلے شادی کا قانوناً جرم قرار دے دینا اور اس پہ سخت سزاؤں کا لگایا جانا، بھاری جرمانوں تک کا طے کیا جانا، یہ سب غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے، اور بلکہ انسانی حقوق کے بھی منافی ہے۔ اور یہی ہماری ویڈیوز کا مقصد ہے۔ اسلام میں جو بلوغت کے بعد مناسب وقت پر شادی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ حیا اور پاک دامنی، اخلاقی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور نوجوان نسل کو بے راہ روی، جنسی جرائم اور حرام تعلقات سے بچایا جا سکے۔ اور بلوغت کے بعد جلد شادی نہ صرف اخلاقی حفاظت ہے، بلکہ خاندانی نظام کے استحکام، معاشرتی یکجہتی اور نسل انسانی کی صحت مند بقا کا واحد راستہ ہے۔ اس سے رشتوں کے جال پھیلتے ہیں، خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور سماجی سکون میسر آتا ہے۔ معاشرے کے اندر سے جنسی بے راہ روی کے راستے کم ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا اور لڑکی جو غلط سمت میں جا سکتے ہیں، وقت پہ ان کی شادی ہونے سے بہت ساری گناہوں سے، بہت ساری پستیوں میں گرنے سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور جدید دنیا میں ٹیکنالوجی، جنگوں، حادثات، بیماریاں، صنعتی آلودگیوں نے جو اموات کی شرح میں اضافہ کیا ہے، ایسے میں نکاح کے ذریعے اور جلد نکاح کے ذریعے بلوغت کے بعد خاندان سازی اور آبادی کا جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا سماجی ضرورت بھی ہے۔ اور اسلام نے فطرت کے عین مطابق بلوغت کو شادی کا معیار بنایا، کیونکہ خالق جو ہے نا، ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا، جس نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے مزاج کو سمجھتا ہے، ہماری طبیعت کو سمجھتا ہے، ہماری استعداد کو سمجھتا ہے کہ انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بلوغت یہ حد ہے، جب بالغ ہو جاؤ اس کے بعد جب مرضی نکاح کر لو۔ لیکن ہمارے ہاں نہیں جی، 18 سال ہوں گے تو تبھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کرنے کی صورت میں جیل جائیں گے۔ لہٰذا ایسے قوانین جو فطرت، دینی تعلیمات، سماجی حقائق اور اخلاقی ضرورتوں کے خلاف ہوں، خواہ وہ ترقی یا انسانی حقوق کے نام پر ہوں، وہ معاشرے کی اصلاح نہیں، فساد کا ذریعہ بنتے ہیں اور پورے معاشرے کو مجموعی طور پہ اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے قوانین جو انسانی فطرت، دینی تعلیمات، سماجی حقائق اور اخلاقی ضرورتوں کے خلاف ہوں، ان کے خلاف ہمیں صدائے حق بلند کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں، آپ بھی ہماری آواز کے اندر اپنی آواز ملائیں، اور اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہے، ایک تو اس کا کمنٹ باکس کے اندر اظہار کریں، اور دوسرا اگر آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ جو قانون ہے 18 سال کی عمر میں جو ہے نا شادی ہونی چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اگر کریں گے تو پھر دلہا بھی جائے گا، باپ بھی جائے گا، اور مولوی صاحب بھی جائیں گے نکاح پڑھانے والے، اس کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس قانون کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ابھی دیکھ لینا 35 سال سے زائد کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ خواتین ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ جلد شادی کو، اور اس شادی کے اندر جو بڑی بڑی رسمیں ہیں، رواج ہیں، جہیز کے نام پہ جو ایک لعنت مسلط ہے، ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کریں گے تو بچیاں اور بچے دونوں بر وقت اپنے خاندان کی ابتدا کرتے ہوئے اپنی نسل کی بقا اور اس کی ترویج اور معاشرے کے اندر ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔